اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں، پھر باب خامس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 جہتیں بتائیں گے، ان 10 جہتوں میں سے 5ویں جہت میں آج آپ کو چند جملے بتائیں گے جن میں موصول آیا ہے، لیکن اس موصول کو آپ کسی اور معنی میں بھی لینا چاہیں، یا یوں کہیں کہ موصول ہے اس کو موصول حرفی ماننا چاہیں تو بھی مان سکتے ہیں، موصول اسمی ماننا چاہیں تو بھی مان سکتے ہیں۔ اچھا، موصول حرفی اور موصول اسمی میں کیا فرق ہوگا؟ موصول حرفی اپنے صلے کے ساتھ تاویل مصدر میں چلا جائے گا اور اس کو عائد کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور موصول اسمی میں صلے میں عائد کا ہونا ضروری ہے اور وہ تاویل مصدر میں بھی نہیں جاتا، ٹھیک۔ اچھا، جو عائد ہوتا ہے اس کو کہیں پر کوئی حذف بھی کیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں اس کے حذف کے لیے اہم 2 شرطیں ہیں۔ اہم، پہلی شرط یہ کہ وہ عائد مجرور ہو ایک ایسے حرف کے ساتھ جس حرف کے ساتھ خود جو ہے کیا ہے موصول بھی مجرور ہوا ہو، مثلا بے ما بہی، ما بھی با کے ساتھ مجرور ہوا ہے، بہی بھی با کے ساتھ مجرور ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بے ما اور بہی کا تعلق ایک جیسے فعل کے ساتھ ہو، لفظ بھلی 2-4 ہو، مثلا بے ما کا تعلق ہو یشربوں سے، بہی کا تعلق ہو یشربون سے، اب مادہ تو ایک ہے، خیر صیغہ آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ 2 شرطیں ہوں گی تو پھر اس صورت میں ہم عائد کو حذف کر سکتے ہیں۔ عائد کو حذف کرتے وقت کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے جار کو حذف کرتے ہیں، پھر اس مجرور ضمیر کو منصوب بنا دیتے ہیں، منصوب بند الخافض والی بات، پھر منصوب بنانے کے بعد اس کو بھی ہم کیا کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ تو آج آپ کی مین بات جہت خامسہ اور اس میں بھی جو کہ وہ باب موصول میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلتن، یہ کل نہیں پڑھا تھا نا؟ حالانکہ یہ کل پڑھ دیتے تو بہتر تھا، کیونکہ اس باب موصول سے پڑھیں گے نہیں؟ اچھا پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق اعراب الفعل کے ساتھ۔ باب الموصول، موصول کا باب، پھر اس میں چند مسائل ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ فاصدع بما تؤمر۔ اب شاہد مثل ہماری کس میں ہے؟ بما تؤمر میں ہے، فرماتے ما مصدریۃ، ما مصدریہ ہے، تو پھر تؤمر سے ہم کون سی معنی لیں گے؟ امر، کیونکہ یہ اس کو تاویل مصدر میں لے جائے گی، تو تؤمر کا مصدر کیا ہے؟ امر ہے۔ او موصول اسمی، او موصول اسمی سے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جب ما کو مصدریہ مانیں گے تو یعنی ما موصول حرفی بھی ہے، یا آپ اس ما کو موصول اسمی مانیں، اے بالذی، پھر یہ ما کس کی معنی میں ہوگا؟ الذی کی معنی میں ہوگا۔ تو امرہو، یہ ہو کی ضمیر جو ہے کیا ہے؟ عائد ہے، جو الذی کی طرف وہ پلٹ رہی ہے۔ علی حد قولہ، کہتے ہیں اس کی کوئی اور مثال آپ دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، علی حد قولہ، یعنی یہاں پر یہ ضمیر ما کی طرف اسی طریقے سے پلٹ رہی ہے جیسے نیچے والے شعر میں بھی پلٹ رہی ہے۔ امرتک الخیر، میں نے تجھے حکم کیا ہے کہ نیکی کا کام انجام کرو، فافعل ما امرت بہ، تو پھر تم وہی کام کرو جس کا تمہیں امر کیا گیا ہے۔ شاہد مثل ہماری بہی میں ہے، بہی کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ ما کی طرف، اور ما الذی کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ موصول اسمی ہے۔ اوپر والی مثال میں ہم نے عائد کو حذف کر دیا تھا، یا حذف نہیں کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ أَمَرْتُكَ بِكَذَا، اب امرت بہی نہیں کہے، مثلا ہم کہیں امرتک بکذا، میں نے تجھے امر کیا، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو فعل معلوم بنائیں، ٹھیک ہے، اور واحد متکلم کا ما امرت بہی ہوگا اوپر والا، تو اس کا نائب فاعل کون ہے؟ تا سے مراد مخاطب ہے، متکلم کی اس میں بات نہیں ہے۔ وَهُوَ الْأَكْثَرُ،
کہتے ہیں اس طریقے سے امرتک بکذا کے ذریعے سے بھی جملے بنانا اکثر ہوتا ہے، لیکن فیشکل اس میں پھر کچھ اشکال ہمیں ہوگا. کیوں؟ لأن شرط حذف العائد المجرور بالحرف، اس لیے کہ شرط ہے اس عائد کی جس کو حذف کیا جاتا ہے، اور وہ عائد جو مجرور ہوتا ہے حرف کے ذریعے، اس کی کیا شرط ہے؟ ان یکون الموصول محفوظا بمثلہ، کہ موصول بھی مجرور ہوا ہو بمثل العائد، جس چیز کے ذریعے عائد محذوف ہوا ہے موصول بھی اس کے ذریعے. اگر عائد با کے ذریعے مجرور ہوا ہے تو موصول بھی با کے ذریعے مجرور ہوا ہو. ٹھیک ہے، محفوظا بمثلہ معنی و متعلقا، یعنی جار کی معنی اس پر بھی وہی ہو تو موصول پر جب داخل ہو تو بھی معنی بھی وہی ہو، پھر دونوں کا جو ایک ہے وہ متعلق نہیں متعلق ایک ہو. ٹھیک ہے، جیسے وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، بیٹے شاہد مثال ہماری اس میں ہے کہ یشربو تو فعل مضارع ہے، ما کو آپ نے موصول مانا، اس کو مجرور کیا آپ نے کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب تشربون کے بعد عائد تقدیر میں من ہو کی ضمیر. ٹھیک، اب دیکھیں ما بھی من کے ذریعے مجرور ہوا ہے، ضمیر بھی من کے ذریعے مجرور ہوا ہے، اور مما کا تعلق بھی یشربو کے ساتھ ہے، من ہو کا تعلق جو ہے تشربون کے ساتھ ہے، تو دونوں متعلق کی بھی معنی ایک. اگرچہ غائب حاضر کے حوالے سے سیغوں میں فرق ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. وقد یقال، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ان اسدا، اب اوپر تو فا تھا اس لیے حمزہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، ہم کہہ رہے تھے فسدا، کیونکہ حمزہ وصل تھا. جب اس کو ما قبل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا. اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، فا نہیں آیا تو ہم یوں کہیں گے یا کہا جائے ان اسدا بمعنی اؤمر. ٹھیک ہے، اسدا کس کی معنی میں؟ اؤمر کی معنی میں ہے، یعنی تجھے امر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تو اشکال ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ما با کے ذریعے مجرور ہے اور اس کا تعلق بھی اؤمر کے ساتھ ہے، اور تو عمر کے بعد جو ضمیر ہے اس کا تعلق تو عمر، تو دونوں کا متعلق ایک ہو جائے گا. لفظ اگرچہ جو ہے کیا ہے اسدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معنی ہم اس کو اسی امر والی دے رہے ہیں. وَأَمَّا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا. اچھا اس آیت کا آپ کیا کریں گے بھائی؟ پہلے شاہد مثال تو بتائیں. کہتے ہیں بیما میں ما جو ہے کیا وہ موصول ہے، کذبو اس کا صلہ ہے، اس میں کوئی عائد ہمیں نظر نہیں آ رہا. فی الاعراف آیت نمبر 101. ٹھیک، فَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ بِمَا كَذَّبُوهُ، احتمال ہے کہ عائد مجرور نہ ہوا ہو بلکہ ڈائریکٹ کذبو کا کیا ہو، مفعول ہو، وہ ما کی طرف پلٹ رہا ہے. فلا اشکال، پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ وحدت الجار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بما کذبوا بہ فلا اشکال، او بما کذبوا بہ، یا آپ اس ضمیر کو با کے ذریعے مجرور مانیں تو اس سے پہلے جو ہے کیا ہے، ما بھی با کے ذریعے مجرور ہے، عائد بھی با کے ذریعے مجرور ہے. کہتے ہیں ایسی کوئی مثال ہے کہ جہاں پر کذبوا کے بعد عائد کو کسی حرف کے ذریعے جر دیا گیا ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں. وَيُؤَيِّدُهُ، یؤیدہ کی ضمیر جائے گی دوسری وجہ کی طرف، یعنی کذبوا کے بعد والا عائد جر کے ذریعے مجرور ہے. ٹھیک ہے، التصریح بالجر یا بحرف الجر فی سورۃ یونس، سورہ یونس میں بھی اسی قسم کی آیت آئی ہے. اس میں جو ہے کیا ہے، کذب کے بعد ضمیر کو جر دیا گیا ہے حرف جر کے ذریعے، الآیہ. اب کہتے ہیں تھوڑی آپ بھی کچھ محنت کریں، سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے کیا ہے وہ 74 کو دیکھیں. ٹھیک ہے، کذبوا بہ کا لفظ آیا ہے اس میں. ابھی میں آیت پڑھ کے آیا، پوری آیت تو خیر میں نے یہاں وہ نہیں لکھی، لیکن وہاں پر کذبوا کے بعد بہ تھا. وَإِنَّمَا جَازَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمُتَعَلَّقِ، جازہ کا فاعل کون ہوگا؟ ہاں نہیں، جاز حذف العائد، بے تحقیق عائد کا حذف کرنا جائز ہے جب وہ متعلق مختلف ہو. کہاں پر؟ ٹھیک ہے، اس قسم کے بحث میں کہ معنی ایک ہو، الفاظ الگ الگ ہوں. ٹھیک ہے، لِأَنَّ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اس لیے کہ یہ جو آیت ہے
ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب یہاں پر بھی یہ کیا ہے، ما موصول ہے، ٹھیک ہے۔ لیؤمنوا کیا کریں گے، کہتے ہیں بے منزلت کذبوا۔ لیؤمنوا کس کی معنی میں ہے، کذبوا کی معنی میں ہے، فی المعنی۔ تو پھر تو بھائی معنی ایک ہو گئے نا، متعلق الگ ہے، ایک کا متعلق فرض کریں کذبوا ہے، دوسرے کا متعلق لیؤمنوا ہے۔ یا اسی آیت میں جو ہے کیا ہے جناب، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا۔ اب بما کذبوا کا ہم تعلق لگا رہے ہیں کس کے ساتھ، یؤمنوا کے ساتھ، اور اس ضمیر کا بہی کا کذبوا کے ساتھ، تو الفاظ الگ ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بھی کذبوا کی معنی میں ہے، تو اس میں پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا، لیکن اس آیت کا آپ کیا کریں گے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، ذَلِكَ الَّذِي، یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری دے رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ فقیل، تو کہا گیا ہے، الذی مصدریۃ، الذی مصدری ہے، یعنی یہ جو ہے کیا ہے، موصول حرفی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ما بعد کو تعویل مصدر میں لے جائے گا۔ اے ذالک تبشیر اللہ، اب دیکھیں یبشر کا مصدر لے آئے، یعنی اللہ کی خوشخبری دینا ہے۔ وقیل الاسر یبشر بہی، اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں یبشر بہی تھا، بہی جار مجرور تھا، اور پھر الذی مصدری نہیں ہوگا، موصول اسمی ہوگا، بہی کی ضمیر اس الذی کی طرف پلٹے گی۔ ثم حذف الجار توسعا، پھر جار کو حذف کیا گیا، کیوں، اس لیے کہ جار میں اس قسم کی وسعت ہے۔ فانتصب الضمیر، پھر ضمیر کو بھی، یہ جو بہی ہے نا، اس کو ضمیر منصوب بنا دیا گیا، ثم حذف، منصوب کرنے کے بعد پھر اس کو بھی حذف کر دیا گیا۔ مسئلۃ، باب موصول کا ایک مسئلہ، یجوز فی نحو، جائز ہے اس قسم کی مثال میں، صرف یہ مثال نہیں، اس قسم کی مثال میں، تماماً علی الذی احسن، یہاں پر بیٹھا الذی بظاہر تو موصول ہے، اس کے بعد احسن آیا ہے، احسن بھی بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ باب افعال کا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اب یجوز کا فاعل کون ہے، یجوز کون الذی موصولا اسمیا، جائز ہے کہ یہ الذی جو ہے کیا ہے، وہ موصول اسمی ہو۔ اگر موصول اسمی ہے تو پھر فیحتاج الی تقدیر عائد، محتاج ہے کہ کسی عائد کو ہم تقدیر میں مانیں۔ تقدیر میں مانیں کہیں، یا یوں کہیں کہ فرض کریں، ہم کسی عائد کا فرض کریں، لیکن تقدیر والا ترجمہ یعنی چھپا کے رکھنے والا ترجمہ بہتر ہے۔ اے زیادتاً علی العلم الذی احسنہ، ٹھیک ہے جناب، احسن کے بعد ایک ہو کی ضمیر ہے جو عائد ہے۔ وَكَوْنُهُ مَوْصُولًا حرفيًا، یعنی جائز ہے الذی موصول اسمی ہو، جائز ہے الذی موصول حرفی ہو۔ فلا یحتاج لعائد، حقیقت میں الی عائد تھا لیکن اب لے عائد بھی چلے گا، بس یہ پھر محتاج نہیں ہوگا عائد کا۔ اے تماماً علی احسان ہی، یہ ترجمہ احسان کہاں سے آ گیا، کہتے ہیں جب الذی کو ہم نے حرفی مانا تو یہ پھر جو احسن کو تعویل مصدر میں لے جائے گا، اور احسن باب افعال میں سے تو اس کا مصدر احسان ہوگا۔ وَكَوْنُهُ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس جو ہے کہ الذی کو نکرہ موصوفہ مانیں۔ فلا یحتاج الی صلۃ، تو اس صورت میں بھی یہ صلے کا محتاج نہیں ہوگا۔ وَيَكُونُ أَحْسَنَ حِينَئِذٍ، ٹھیک ہے جناب، اسم تفضیل، جب ہم اس الذی کو جو ہے کیا مانیں، نکرہ مانیں، تو پھر احسن فعل نہیں ہوگا بلکہ احسن جو ہے کہ اس میں تفضیل ہوگا۔ لا فعلا ماضیا، یہ فعل ماضی نہیں ہوگا۔ وہ فتحتہ اعراب البناء، پھر اس کو ہم نے فتح کیوں دیا، کہتے ہیں یہ جو ہے کہ ہم نے اس کو مبنی والا اعراب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی جی وہ فتحتہ اعراب لا بناء، یہ میں کہیں چلا گیا تھا، کہتے ہیں اس کی فتح مبنی کی نہیں ہے بلکہ معرب ہونے کی فتح ہے۔ بھائی اگر معرب ہونے کی فتح ہے تو پھر یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الذی مجرور ہے، احسن اس کی صفت ہے، تو احسن بھی مجرور ہونے کی، کہتے ہیں ہی علامت الجر، یہ فتح جو ہے کہ علامت جر ہے، کیوں، اس میں تفضیل اور وزن فعل غیر منصرف ہے، حالت جری میں کیا آئے گا، فتح آئے گا۔ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ، پھر آگے بیٹا لفظ کیا ہے آپ کے پاس،
چلیں مان لیتے. یہ جو آخری دو وجہ ہیں نا یہ کوفے والوں کی ہیں, یا منصوبان الی الکوفیین, ان دو وجہوں کی نسبت دی گئی کن کی طرف؟ کوفیوں کی طرف. کون سی؟ کہ ہم الذی کو موصول حرفی مانیں یا الذی کو جو کہ ہم نکرہ مانیں. وہ بعض البصریین یوافق الثانی, بعض بصری دوسری کے ساتھ موافق ہیں, دوسری یعنی اس کو ہم یہ کہیں نکرہ مانیں. ٹھیک ہے, اس میں سب متفق نہیں ہیں, بعض اس میں متفق ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ بحث یہاں پر جو کہ وہ پوری ہو گئی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.